ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا؟ حقیقت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے، قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ ایمان سے محروم چلے گئے، جبکہ اس کے بالمقابل اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر پڑی تو حبشہ سے لائے گئے ایک کالے غلام کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، دن کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی، فرمایا میں رات کے وقت مسجد اقصی گیا ہوا تھا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، انبیاء سے ملاقاتی ہوئی، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، میں نے جنت کے مناظر دیکھے اور پھر میں واپس آیا، ابھی رات باقی تھی۔ ابو جہل نے کہا ہے کوئی ماننے والی بات؟ اتنی غیر معقول بات کی ہے، اتنی غیر معقول بات تو اگر اس کے پرانے دوست ابو بکر کے سامنے بھی کہہ دی جائے تو وہ بھی انکار کر لے گا۔ چنانچہ ابو جہل اسی امید پہ بھاگا بھاگا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے۔ ابو جہل نے کہا کہ پتہ ہے آپ کو آپ کی دوست نے کیا کہا ہے؟ اچھا کیا کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا آپ کا دوست کہتا ہے کہ میں رات کے وقت مسجد اقصی گیا ہوا تھا، پھر آسمانوں پہ چلا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت کے مناظر دیکھے، ہے کوئی ماننے والی بات؟ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، فرمایا اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کی زبانی سنا، انکار کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبانی سنا تو تسلیم کر لیا۔ ایمان یہ تسلیم اور اعتماد یہ سعادت مند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، بظاہر مختصر کلمہ، لیکن اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی ہماگیریت رکھتا ہے، اگر اس کی وسعت کو کھول کے بیان کیا جائے تو اس کے لیے تو ایک نہیں کئی نشستیں بھی ناکافی ہو جائیں گی۔ یہ مختصر کلمہ، اس میں بندہ پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، لا نہیں ہے کوئی معبود، یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیج کر دیا۔
لا الہ الا اللہ میں بندہ اسی چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہی چیز مطلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف یہی ایک کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں توحید ہے، توحید اللہ کو پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز بنے، مصر کے بادشاہ بنے، قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے غلہ سٹاک کیا ہوا تھا، گودام بھر دیے تھے، تو جب لوگوں کو غلہ چاہیے تھا تو بادشاہ کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گوداموں کے دروازے کھول دیے اور ایک پیمانہ مقرر کر لیا کہ ہر آنے والے بندے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جائے۔ لوگ آتے تھے اسی پیمانے کے مطابق غلہ لے جاتے تھے۔ غلہ لینے کے لیے ایک نوجوان آیا، جب اسی پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا گیا، اس نے کہا مجھے تھوڑا نہیں چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے۔ وہ کام کرنے والوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا ہی دینے کی اجازت ہے، زیادہ کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو خود عزیز مصر سے بات کر لو۔ چنانچہ نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ زیادہ غلہ مانگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا بھائی غلہ تھوڑا ہے، لوگ زیادہ ہیں، گزارا کرنا ہوتا ہے، اتنا ہی لے لیں اور گزارا کریں۔ نوجوان نے کہا نہیں مجھے زیادہ چاہیے، اور اگر آپ نے زیادہ نہیں دینا تو تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیجئے۔ نوجوان قریب آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہہ دی، آپ اتنا خوش ہوئے، فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے یہ لے کے چلا جائے۔ نوجوان تو غلہ لے کے چلا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب یوسف علیہ السلام اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہہ دی جس پہ آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دیا؟ اے اللہ وہ نوجوان میرے کان میں کہہ رہا تھا عزیز مصر اس وقت آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، زلیخا کے گھر میں آپ پر تہمت لگی تھی، ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس وقت وہ بچہ چھوٹا تھا اور وہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، آپ کے سامنے غلہ دینے کے لیے کھڑا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیجئے۔ اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اتنا دیا جتنا میری شان کے لائق تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب یوسف علیہ السلام جس نوجوان نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کی شان کے لائق تھا۔ جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا میں اتنا دوں گا جتنا میری شان کے لائق ہوگا، میری شان کے لائق جتنا ہوگا اتنا۔ میرے بندے آپ کو توحید کا بدلہ چاہیے، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کو